ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ حمد و صلوات کے بعد آج چونکہ 20 رمضان شروع ہو چکا ہے، تو آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ اس کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت بھی ہے، کچھ لوگوں کا اصرار بھی تھا کہ اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل یا ضروری مسائل جو ہیں وہ ہمیں بتا دیے جائیں۔ اعتکاف کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ امام نووی علیہ الرحمہ صحیح مسلم کی شرح، جو ان کی مشہور و معروف شرح ہے، اس میں اعتکاف کی تعریف یہ فرماتے ہیں: المکث فی المسجد من شخص مخصوص بصفۃ مخصوصہ۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فتح الباری میں بھی اسی کے قریب تعریف کی ہے۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے شرعاً اصطلاحاً کہ مسجد میں کسی شخص کا، کسی مسلمان کا مسجد کے اندر ٹھہر جانا ایک خاص حالت اور صفت کے ساتھ، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ کسی شخص کا خاص حالت اور صفت کے ساتھ مسجد کے اندر ٹھہرنا، مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ سب سے پہلی بات، اعتکاف کا بنیادی رکن مسجد ہے۔ مسجد میں وقوف کرنا، مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف کا بنیادی رکن ہے۔ مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اور مساجد میں سے کوئی سی بھی مساجد ہوں، ان میں اعتکاف کرنا مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اس کا کچھ حصہ ہے: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل جناب ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم کیا: ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کی یہ جو تعریف ہم نے کی ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا، یہ شرح نووی میں امام نووی نے بیان کی ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ تعریف کی ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری، جو فقہ حنفی کی ایک مشہور و معروف فتاوی ہے، اس میں بھی یہی تعریف یا اس کے قریب تعریف کی گئی ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 221 پر اسی طرح کے الفاظ اور معنی موجود ہے۔ اعتکاف، سب سے پہلے اعتکاف کے لیے رکن، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اعتکاف کا بنیادی رکن مسجد ہے، مسجد میں ٹھہرنا۔ اگر مسجد نہیں ہے، مسجد میں نہیں ٹھہرتے تو کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ام اللہ المساجد کلھا ولم یخص منھا شیئا۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ 313 میں امام مالک کا فتویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں کہ وانتم عاکفون فی المساجد، اس حکم میں تمام مساجد کو شامل کر لیا ہے، کسی ایک مسجد کو اس میں سے خاص نہیں کیا گیا۔ اسی طرح امام بخاری صحیح بخاری میں 2025 نمبر حدیث سے پہلے یہ باب قائم کرتے ہیں: الاعتکاف فی المساجد کلھا، تمام مساجد میں اعتکاف کرنا مشروع اور جائز ہے۔ ایک حدیث آتی ہے: جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو اعلیٰ طہارت، یعنی اس کی مٹی تیمم کے لیے طہارت کا باعث ہے، طہور ہے،
اور اسی طرح ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اب اس سے کچھ لوگ کج فہم لوگ یہ استدلال کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں کہ جب ساری زمین ہی مسجد ہے تو پھر گھر کے اندر خواتین بالخصوص اعتکاف کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ پوری زمین میں کسی بھی پاک جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو مساجد کے احکام ہیں وہ عام زمین کو یا عام کسی بھی جگہ کو یا گھر کو یا کمرے کو وہ شامل نہیں ہیں۔ اب اگر ساری زمین مسجد ہے اور مسجد کا معنی یہ مخصوص عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی، اگر اس طرح ساری زمین کا معنی لیا جائے تو مسجد میں تو تجارت کرنا بھی جائز نہیں، لین دین کرنا جائز نہیں، مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں، مسجد میں پیشاب پاخانہ جائز نہیں، مسجد کے اندر جو ہے وہ حیض والی عورت نہیں ٹھہر سکتی، جنبی جو ہے اس کو بھی مسجد اگر وہ جنابت کی حالت میں ہو تو اس کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو مساجد کے احکامات ہیں بالخصوص یہ عام زمین کو شامل نہیں ہیں۔ اس کا حافظ ابن حزم الاندلسی نے محلہ ابن حزم میں یہ بات کہی ہے، فصح ان الاعتکاف ان لا اعتکاف الا فی المسجد، کہ یہ بات درست ہے کہ مسجد کے علاوہ کہیں بھی کوئی اعتکاف نہیں ہوتا ہے، اور اس حدیث کا مقصد کہ ساری زمین مسجد ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کہیں بھی پاک جگہ پہ نماز پڑھنا مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے مشروع اور جائز ہے، لیکن جو مساجد ہیں وہ مساجد اعتکاف صرف مساجد میں ہوگا، یعنی مسلمانوں کی عبادت گاہ میں، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ امام زہری علیہ الرحمہ لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت یجمع فیہ، مصنف ابن ابی شیبہ اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جامع مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہیں ہوتا، یعنی ایسی مسجد جس میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو اس مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت یجمع فیہ، نہیں ہے کوئی اعتکاف مگر ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو اور لوگ جماعت کا اہتمام کرتے ہوں، باجماعت نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہو۔ امام حکم بن عتیبہ اور اسی طرح امام حماد بن ابی سلیمان، ان دونوں کا یہ فتویٰ ہے لا یعتکف الا فی مسجد یجمعون فیہ، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ دونوں اماموں کا قول موجود ہے کہ سوائے باجماعت نماز ادا کی جانے والی مسجد میں کہیں بھی اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہ فتویٰ ہے لا اعتکاف الا فی مسجد یجمع فیہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے میں ان کا فتویٰ ہے اور اس کی بھی سند صحیح ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ مسجد جامع جس میں باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا اس کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ جناب ایوب سختیانی ان کا بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ قول ہے، اس کا بھی معنی یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہے۔ ابراہیم النخعی جو ہے بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ان یعتکف، یہ کہ آپ اعتکاف کریں۔ فلما انصرف الى المکان الذی اراد ان یعتکف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کی طرف گئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تھے، اذا اخبیۃ خباء عائشہ و خباء حفصہ و خباء زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب امہات المومنین میں سے ان تین امہات کے ازواج مطہرات کے خیمے دیکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر تقولون بہن، کیا تم اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتی ہو؟ فلم یعتکف حتی اعتکف عشرا من شوال، یہ صحیح بخاری میں 2034 نمبر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا، آپ کی ازواج میں سے تین کے خیمے مسجد میں دیکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں اعتکاف نہیں کیا اور پھر آپ نے شوال کا ایک عشرہ اعتکاف کر لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس پر حافظ ابن حجر فتح الباری میں کیا فرماتے ہیں، فیہ، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے ان المسجد شرط للاعتکاف، کہ مسجد اعتکاف کرنے کے لیے شرط ہے، لأن النساء شرع لهن الاحتجاب فی البیوت، کیونکہ عورتوں کے لیے تو
گھروں کے اندر باپردہ رہنا، چار دیواری میں رہنا یہ مشروع ہے، یہ ان کو حکم ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا، اگر مسجد اعتکاف کے لیے شرط نہ ہوتی کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، ما بقى ما ذکر من الاذن والمنع وَلَقْتُفِيَ لَهُنَّ بِالْاعْتِكَافِ فِي مَسَاجِدِ بُيُوتِهِنَّ، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر مسجد اعتکاف کے لیے شرط نہ ہوتی خواتین کے لیے بھی، نہ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت لینے کی ضرورت تھی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مصلحت کے تحت منع کرنے کی ضرورت تھی، اور بلکہ ان کے لیے یہی کافی ہو جاتا کہ وہ اپنے گھروں کی نماز پڑھنے کی جگہ پہ ہی اعتکاف کر لیتی اگر مسجد شرط نہ ہوتی۔ اور اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر لیا، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے۔ اب اس پر یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ امام نووی اس پر کیا نوٹ فرماتے ہیں، فی ہذہ الاحادیث، ان احادیث سے یہ معنی معلوم ہوتا ہے ان الاعتکاف لا یصح الا فی المسجد، کہ بے شک اعتکاف سوائے مسجد کے کہیں بھی جائز نہیں ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ واصحابہ انما اعتکفوا فی المسجد، کیونکہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کے صحابہ نے اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہی کیا ہے۔ فلو جاد فی البیت، اگر اعتکاف کرنا گھر میں جائز ہوتا، لفعلوہ ولو مرتن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی ازواج یا آپ کے صحاب ایک ہی دفعہ بے شک ہوتا لیکن کبھی گھر میں اعتکاف کرتے۔ ولو جاز فی البیت، اگر گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی ازواج چاہے ایک ہی دفعہ ہوتا بیان جواز کے لیے گھر میں کبھی تو اعتکاف کرتے، حالانکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت دینا ثابت ہے، نہ امہات المومنین میں سے کسی کا گھر میں اعتکاف کرنا ثابت ہے، نہ صحابیات میں سے کسی کا گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہے، نہ جو ہے وہ صحابہ سلف مردوں میں سے کسی کا اعتکاف گھر میں کرنا ثابت ہے، تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں اگر گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو ان صحابہ اور ازواج مطہرات میں سے کوئی تو گھر میں اعتکاف کرتا، چاہے ایک ہی دفعہ زندگی میں کرتا، ہمارے لیے یہ مثال بن جاتا کہ گھر میں اعتکاف جائز ہے کیونکہ ازواج مطہرات یا صحابہ نے کیا ہے۔ لا سیما النساء، خاص طور پر امام نووی فرماتے ہیں خاص طور پر عورتیں تو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں اگر جائز ہوتا، لأن حاجتہن الیہ فی البیوت اکثر، کیونکہ ان کی گھر میں رہنے کی حاجت خواتین کو زیادہ ہوتی ہے، پردے کی وجہ سے، احتجاب کی وجہ سے، چار دیواری کی وجہ سے۔ فہذا الذی ذکرناہ من اختصاصہ بالمسجد، اور امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ، کہ مسجد کے علاوہ اعتکاف کہیں بھی جائز نہیں ہے، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَدَاوُودَ وَالْجُمْهُورِ، کہتے ہیں کہ یہ مذہب ائمہ سلف میں سے امام مالک کا یہ مذہب ہے کہ مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف نہیں ہوتا، امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف ہے، امام داود ظاہری کا بھی یہی موقف ہے، اور جمہور علماء امت ائمہ و محدثین کا سلف کا یہی موقف ہے۔ سواء الرجل والمرأة، عورت اور مرد اس میں برابر ہے نہیں، مسجد اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور اعتکاف کا بنیادی رکن مسجد میں ٹھہرنا ہے، یہ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہ شرح نووی جلد نمبر 1 صفحہ 371 ہے۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں اعتکاف کرنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ سنت متواترہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر سال ہجرت کرنے کے بعد ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ فتح مکہ کے لیے چونکہ رمضان میں ہوا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اعتکاف اس وجہ سے رہ گیا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا تھا۔ یہ مستحب ہے، ہاں اگر کوئی نظر مان لے،
کوئی نظر مان لے، منت مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، یہ مجھے نعمت مل گئی تو میں مسجد میں 3 دن اعتکاف کروں گا یا میں 10 دن آخری اعتکاف کروں گا، اگر کوئی نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے تو پھر اس کے ذمے واجب اور فرض ہو جائے گا۔ کیونکہ نظر کو اور منت کو پورا کرنا واجب اور فرض ہوتا ہے، اور اگر کوئی نظر اور منت مان کے اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کو پھر قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ عورتیں بھی مسجد میں ہی اعتکاف کریں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ مستحاضہ، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مستحاضہ عورت نے اعتکاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اعتکاف کیا؟ حجرہ عائشہ میں کیا، حجرہ ام سلمہ میں کیا، حجرہ حفصہ میں کیا، کہاں اعتکاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی میں مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج میں سے جس مستحاضہ عورت نے اعتکاف کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ، وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں خاتون اعتکاف کر رہی ہیں اور ان کے لیے مسجد میں ہی جگہ بنائی گئی ہے۔ اگر گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیتے کہ آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا گھر آپ کے لیے افضل ہے جیسے نماز کے لیے، تو لہٰذا آپ گھر جاؤ، اپنے حجرے میں اعتکاف کرو، نہیں کیا۔ اور یہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خاتون تھیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا تھا، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اعتکاف کی حکمت کیا ہے؟ اعتکاف کی حکمت یا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے دل کی اصلاح، دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت، خشوع حاصل کرنا اور عبادت کے لیے علیحدگی اختیار کرنا، عبادت میں استغراق اور دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق کر لینا اور مخلوق سے بندے کا بالکل اپنے رابطے کو کم کر دینا اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لینا، یہ اعتکاف کی حکمت ہے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اعتکاف کی حالت میں کی حقیقت ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے، قطع العلائق یعنی الخلائق للاتصال، کہتے ہیں کہ اعتکاف کی حقیقت اور اس کی حکمت یہ ہے، ابن رجب فرماتے ہیں کہ بندے کا مخلوق سے اپنے تعلق کو ختم کر دینا، یعنی اس سے تعلق مخلوق سے توڑ کے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے تعلق میں مستغرق ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو، اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر دینا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے اور یہ اعتکاف کی حقیقت ہے۔ اعتکاف کے لیے اعتکاف کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے؟ جو مسنون اعتکاف ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہوگی مسجد میں ٹھہرنا، سال کے دنوں میں سے کسی دن میں بھی یا کچھ دنوں کے لیے اعتکاف کر سکتے ہیں، جیسا کہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے ایک عشرے کا اعتکاف کر لیا تھا اس کی جگہ پہ۔ تو رمضان اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاں جو مسنون اعتکاف ہے، جو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہے اور آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرنے کے لیے ہے، وہ مسنون اعتکاف تو رمضان میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نفلی اعتکاف ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے شوال میں اعتکاف کیا اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرک، اے عمر اپنی اس نظر کو، منت کو، چاہے زمانہ جاہلیت میں ہی مانی تھی لیکن نیکی کی نظر تھی، تو اسلام میں آنے کے بعد وہ نیکی کی نظر کو پورا کر۔ اب اس میں تو ایک دن یا ایک رات کے اعتکاف کا تذکرہ ہے اور اس میں رمضان کا بھی اختصاص نہیں ہے۔ اعتکاف کب شروع ہوتا ہے؟ اعتکاف کے لیے جو ہے وہ دو قول ہیں، یہ اختلاف ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے 20 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، 20 رمضان کو، یعنی جو صبح آئے گی آج، تو کہتے ہیں اس سے پھر جو ہے وہ بندے کے 20 دن اور 20 راتیں 10 راتیں اور 10 دن اعتکاف میں پورے ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ 29 کا رمضان ہو جائے
تو پھر اس میں ثواب تو بہرحال 10 راتوں کا ہی ملے گا، جیسے حدیث میں آ گیا روزے اگر بندہ 29 بھی رکھتا ہے تو ثواب انشاءاللہ پورے رمضان پورے 30 دنوں کا ملتا ہے۔ دوسرا جو عام قول ہے جمہور علماء امت کا، اور ہم بھی اسی کو راجح سمجھتے ہیں، 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ مسجد میں داخل ہو جائے اور اس کے بعد اعتکاف کی اپنی نیت کر لے، اور پھر وہ 10 دن یا 10 راتیں جب تک عید کا چاند طلوع نہیں ہوتا بغیر حاجت کے مسجد سے نہ نکلے۔ 20 رمضان کو 21ویں رات سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اعتکاف کو شروع کر دے۔ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، کافر کی طرف سے تو کوئی عبادت بھی جائز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہو، عقل اس میں موجود ہو۔ مجنون یا دیوانہ شخص جس کی عقل قائم نہیں ہوتی اس کی طرف سے اعتکاف یا کوئی بھی نماز جو ہے یا کوئی بھی عبادت جو ہے وہ نہ تو وہ اس کا مکلف ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے وہ جائز ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بچے جو ابھی اگرچہ بالغ نہیں ہوئے، بالغ ہونے سے شریعت کے احکام نماز روزہ ان پہ فرض ہوتا ہے، مکلف ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف وہ بچے بھی کر سکتے ہیں جو تمییز کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی جن میں اچھائی برائی کی تمیز ہے، مسجد کے آداب کا ان کو علم ہے، اور وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں کچھ، اور نماز کا طریقہ، ذکر، اذکار، دعا مانگنا، اعتکاف کے مقصد کا جو ہے بدیہی طور پر انہیں علم ہے، تو ایسے بچے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور ممیز بچہ جو ہے وہ کم از کم 10 سال سے اوپر کا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے نا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو پھر نماز اگر چھوڑنے پر آپ تادیب کرو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ 10 سال کے بعد بچہ ممیز ہو جاتا ہے، اس کو اگرچہ وہ شریعت کے شرائع کا بالغ ہونے تک مکلف نہیں ہوتا لیکن ممیز اور سیانہ بچہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر ایسا بچہ کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اس کو بھی اعتکاف کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تیسری شرط اعتکاف کے لیے نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے مسجدوں کے اندر اس طرح کے نیت کے عربی میں الفاظ بنا کے لگائے ہوتے ہیں کہ میں مسجد میں اعتکاف کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوں اور یہ نیت کر لیں تو اس کے بعد آپ جتنی دیر ٹھہریں گے نا آپ کا اعتکاف کا ثواب لکھا جائے گا۔ تمام عبادات کے لیے، ام العبادات نماز سے لے کر اعتکاف جیسی عبادت کے لیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اس نے دل کا پختہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے 10 دن یا اتنی راتوں کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا، اعتکاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یہی اس کی نیت ہے۔ نیت صالحہ ہونا ضروری ہے۔ آداب کیا ہیں کہ بھائی اپنے نماز کے اوقات کا خیال رکھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اس میں بھی اگر نماز میں سستی کرے گا تو پھر اعتکاف کرنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید کی قرات کرے زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے وقت نکالے، اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے خیر مانگے، اللہ سے شر سے پناہ مانگے دعا کے لیے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے مخصوص وقت نکالے اعتکاف کی حالت میں۔ جن باتوں سے اعتکاف کے اندر بچنا ہے، کوئی بھی وہ اقوال اعمال جو لغو ہیں اور عبادت کے علاوہ ہیں، ذکر کے علاوہ ہیں، نماز کے علاوہ ہیں، قرآن کے علاوہ ہیں، درود کے علاوہ ہیں، یا کسی بھی خیر اور بھلائی کی بات سے خالی ہیں، ان تمام اقوال و اعمال سے اجتناب کرنا یہ اعتکاف کا کہہ لیں کہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اور عموم میں حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کے اچھا مسلمان اور اچھے اسلام میں سے یہ ہے کہ ہر لا یعنی فضول اور بے فائدہ کام کو چھوڑ دے۔ اب بے فائدہ لا یعنی کام تو کسی عام جو بندہ اعتکاف میں نہیں ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے لا یعنی کام کو چھوڑنا، اور اعتکاف والا بندہ جو معتکف ہے وہ تو یہ نیت کر کے آیا ہے کہ میں نے 10 دن کے لیے اپنے آپ کو سارے دنیا جہان کے کاموں سے اپنے آپ کو روک کے عبادت کے لیے وقت نکالا ہے۔ اگر وہاں بھی وہ لا یعنی اور فضول کام کرے گا، باتیں کرے گا، وقت ضائع کرے گا، تو اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اعتکاف کے اندر خیر کی بات کر سکتا ہے، ذکر اذکار کے علاوہ بھی، یعنی کسی سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے،
کسی کو مسئلہ بتا سکتا ہے، علم کی، درس کی، قرآن و حدیث کے افہام و تفہیم کی کوئی مجلس ہو رہی ہے اس میں بیٹھ سکتا ہے، خطبہ سن سکتا ہے، درس سن سکتا ہے، خیر کی بات کر سکتا ہے، ضرورت کی بات کر سکتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے، صحیح بخاری میں ہے، تو سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب اپنی کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے رسول اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے تشریف لائیں مسجد میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بات چیت کی، ضرورت کی جو ان کی بات تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چونکہ ان کا گھر دور تھا، وہاں اندھیرا تھا، خطرہ زیادہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد سے باہر چھوڑنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ضرورت کی بات، حاجت کی بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن فضول بات نہیں کرنی۔ اعتکاف کے موانع کیا ہیں، یعنی کون کون سے کام ہیں جو حالت اعتکاف میں منع ہیں؟ جمع کرنا یعنی مباشرت کرنا اپنی بیوی سے یا کچھ بھی، تو یہ تو قرآن مجید نے فرما دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ منع ہے اور اس سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اور مسجد سے بغیر حاجت، بغیر ضرورت کے ایسے ہی نکل جانا، تو یہ بھی اعتکاف کے کہہ لیں کہ اس کی مصلحت کے خلاف ہے، بغیر حاجت کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا معتکف آدمی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں ہوتے تو کسی جو حاجت ہوتی ہے انسان کی، جیسے قضائے حاجت کرنا یا کھانا ہے یا غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اس طرح کی جو حاجات ہیں جو انسان کے ساتھ لگی ہیں، تو اضطراری کیفیت کے علاوہ اور حاجت کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ حالت اعتکاف میں کون کون سے کام ہیں جو جائز ہیں، کر سکتے ہیں؟ ضرورت اور حاجت کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں، جیسے اگر قضائے حاجت کرنے کا انتظام مسجد کے ساتھ موجود نہ ہو تو آپ قضائے حاجت کرنے کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں اور گھر میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر قضائے حاجت کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ یہی تو فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے علاوہ مسجد سے نہیں نکلتے تھے، یعنی انسانی حاجت، قضائے حاجت وغیرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد سے نکلتے، گھر میں تشریف لے آتے تھے۔ اس طرح جو ہے وہ لیکن باہر کوئی جنازہ ہے کسی کا، اس میں شریک ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا مسجد سے باہر، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر مسجد میں جنازہ ہوتا ہے کسی کا یا مسجد میں کوئی مریض آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس سے عیادت کر سکتے ہیں، حال احوال پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے بالوں وغیرہ کو کنگھی کرنا، سنوارنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں ہوتے تو اپنے سر اقدس کو جو ہے وہ کھڑکی سے مسجد سے گھر کے اندر جو ہے حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کر دیتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سنوار دیتی، کنگھی کر دیتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نہیں گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو کھڑکی سے مسجد سے باہر نکالا ہے، سیدہ عائشہ نے حجرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سنوار دی ہے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بالوں کو سنوارنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، طہارت کرنا اور نہانا، غسل کرنا، اگرچہ جنابت نہ بھی ہو، جنابت ہو پھر تو غسل کرنا واجب ہے عام حالت میں بھی اور اعتکاف کے اندر بھی چونکہ مسجد میں رہنا ہے، لیکن ویسے بھی گرمی لگ رہی ہے یا ویسے نظافت کے لیے معتکف آدمی غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ اعتکاف کی حالت میں غسل کر سکتا ہے، جبکہ آج ہماری مساجد میں غسل خانے بھی موجود ہیں، اس کو گھر جانے کی یا باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے سنا کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کسی بندے سے ہم نے سنا کوئی انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس حالت میں آپ غسل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جنابت کا غسل کر سکتے ہیں۔ بھائی کیا معنی ہے غسل کرنے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بالوں کی کنگھی کی ہے، بالوں کو سنوارا بھی ہے اور سیدہ عائشہ نے سنوارا ہے۔ تو یہ باتیں اتنا تکلف اسلام میں نہیں ہے، اتنی شدت اسلام میں نہیں ہے، ضرورت کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ اور طہارت، نظافت، غسل، اچھے کپڑے پہننا، مسواک کرنا، یہ کام تو اعتکاف کے علاوہ بھی پسندیدہ ہیں، تو اعتکاف میں یہ پسندیدہ کیوں نہ ہوں؟ خیمہ لگانا سنت ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ اعتکاف بغیر خیمے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے مسجد میں کسی جگہ کو اپنے لیے خاص کرنا ہے۔ اگر مسجد میں خیمہ نہیں لگا ہوا، جیسے کہ حرم مکی میں ہم نے دیکھا ہے وہاں پر ہوتا ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے خیمے کا انتظام نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اپنے لیے ایک جگہ کو خاص کر لی ہے جہاں پر آپ نے اپنا بستر وغیرہ سامان رکھ لیا کہ یہ آپ کا معتکف ہے، اگرچہ وہاں پر خیمہ نہیں ہے، لیکن خیمہ لگانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، خیمہ لگانا چاہیے۔
یہ کچھ اعتکاف کے مسائل تھے۔ ہاں اگر کوئی خاتون ہیں، کوئی جیسا کہ ہم نے کہا گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، گھر میں یہ وضاحت سے بیان کر چکے ہیں، گھر میں کسی کا نہ مرد کا اعتکاف ہوتا ہے نہ عورتوں کا اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف کا بنیادی رکن ہی مسجد ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں نہیں ٹھہرے تو آپ کا کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ ہاں مساجد کے اندر خواتین اعتکاف کر رہی ہیں، ہاں کوئی خاتون ہے مسجد میں اعتکاف کر رہی ہیں تو حالت اعتکاف میں ان کو نماز منع ہو جاتی ہے، حیض آ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کریں گی؟ بھائی جب ان کو یہ جو ہے وہ علت جو ہے وہ لاحق ہوئی اسی وقت مسجد سے نکل جائیں گی اور ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس نے 3 دن یا 4 دن یا 5 دن اعتکاف کیا تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ فطری ہو جائے گا لیکن ہو گیا، تو اب 3-4 دن اعتکاف کر کے ابھی 4 دن کا اعتکاف باقی تھا چھوڑ کے چلے گئی ہیں، تو کیا ان کو کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں۔ اب جو 5 دن رہ گئے ہیں کیا دوبارہ ان کا کوئی کفارہ دینا ہے یا ان کا کوئی فدیہ دینا ہے یا ان کی کوئی قضا دینی ہے بعد میں یہ 5 دن دوبارہ پورے کرنے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اعتکاف ایک سنت ہے، نفل ہے، اور اگر نظر نہ مانی ہو، اگر نظر کا اعتکاف ہے تو جتنے دن کی نظر مانی تھی وہ ہر حال میں پورا کر کے ہی رہنا ہے، لیکن جو عام مسنون نفلی اعتکاف ہے رمضان کا ہو یا اس کے علاوہ کا، تو اگر کسی عورت کو یہ حاجت لاحق ہو گئی ہے اور دوران اعتکاف ان کو حیض کی وجہ سے اعتکاف چھوڑنا پڑ گیا ہے تو وہ مسجد سے نکل جائیں گے، اعتکاف ان کا باطل ہو جائے گا، اسی وقت وہ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی، لیکن اب دوبارہ ان پر کوئی بھی نہ کفارہ ہے، نہ کوئی فدیہ ہے، نہ کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی اس سے اعتکاف جو باقی 4-5 دن رہ گئے تھے ان کی کوئی قضا یا دوبارہ وہ اعتکاف کرنے کی، یا اگلے سال ان پر کوئی کہے کہ لازم ہو جائے گا پچھلے سال جو اعتکاف چھوڑا تھا اگلے سال اس کو پورا کرو، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ یہ کچھ اعتکاف کے مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہاں ایک بات میں اس میں یہ کر دوں کہ فضول باتوں میں کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں اعتکاف، موبائل کا استعمال ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے۔ اب میں نے جب یہ کہہ دیا کوئی بھی لغو فضول کام نہیں کر سکتے تو جائے سب سے فضول کام تو موبائل پہ گیمیں کھیلنا ہے، وہ ویسے بھی فضول کام ہے اور اعتکاف کے اندر بالخصوص فضول کام ہے۔ بھائی عبادت کے لیے بیٹھے ہو، اگر عبادت نہیں کرنی تو پھر اتنے دن مسجد میں اپنے آپ کو روکنے کا، آپ نے کاروبار چھوڑا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، مسجد میں آ گئے، گھر کی سہولتیں چھوڑی، اب آپ گیمیں کھیل رہے ہیں، فضول کالیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ اور جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں بغیر خیر کے کاموں کے، تو لہٰذا یہ تو فضول لغو کام کر رہے ہیں، تو یہ اپنے اعتکاف کے مقصد کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن ایک کام یہ کرتے ہیں کچھ کاروباری اور تاجر حضرات، عبادت کے شوق میں اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہیں پر بیٹھ کے فون پہ سودے کرتے رہتے ہیں، اتنا مال منڈی سے اٹھوا لو، اتنے پیسے فلاں کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں لین دین کرے یا سودا کرے تم اس کو دعا کرو، اس کو دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اس کو بد دعا دو۔ تو لہٰذا اعتکاف میں یہ بالخصوص یاد رکھنا ہے کاروباری حضرات، لین دین کے مسائل تجارتی چاہے فون پہ ہوں چاہے ویسے سامنے بیٹھ کر ہوں، یہ مسجد میں مطلق حرام ہیں، جائے کہ اعتکاف کی حالت میں سودے اور لین دین۔ اگر آپ اپنی تجارت کو اس طرح موقوف نہیں کر سکتے، آپ کتنی مجبوری ہے، تو پھر اعتکاف بیٹھنا کون سا فرض ہے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اعتکاف نہ بیٹھیں۔ اعتکاف کی حالت میں یہ سارے کام دنیا داری کے چھوڑ کے آپ نے عبادت کے لیے آئے ہیں، عبادت کریں۔ اگر نہیں چھوڑ سکتے تو اعتکاف نہ کریں، اعتکاف ترک کر دیں۔ خواتین پوچھتی ہیں کہ اعتکاف اگر مسجد میں نہیں ہے خامد کی، ہاں اس میں یہ شرط ہے کہ عورت اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی اپنے خامد شوہر ولی کی اجازت سے بیٹھے گی، اگر اجازت نہیں ملتی یا مسجد میں انتظام نہیں ہے پھر خواتین کہتی ہیں کیا کریں؟ بھئی اعتکاف نہ کرو، کون سا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیویوں کو اعتکاف کرنے سے منع کر دیا تو انہوں نے گھر میں جا کے اعتکاف تو نہیں کیا، آپ ویسے گھر میں اتنی عبادت کر سکتی ہیں، اعتکاف کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی یا مسجد میں انتظام نہیں ہے تو آپ اعتکاف ترک کر دیں، اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا مسجد میں ہی ہوگا، اگر کرنا ہے یا آپ کر سکتے ہیں تو مسجد میں کرنا ہے۔ مسجد میں اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تو آپ پر کوئی اعتکاف نہیں ہے، آپ اعتکاف نہ کریں، ویسے اللہ تعالیٰ کی مستغرق ہو کے خوب عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔